الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کا کوئی بھی سائنسدان، کوئی مفکر، کوئی ذہین ترین انسان بھی اس بات کو نہیں سمجھا سکا کہ انسان کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، موت کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، کوئی دنیا ہے؟ اس کا جواب آج تک کوئی سائنسدان، مفکر، اسکالر نہیں دے سکا۔ اس کا جواب صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور موت کا مکمل فلسفہ، موت کے بعد کی مکمل زندگی اور اس کی تفصیلات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ موت کے بعد انسانی زندگی ختم نہیں ہوتی، در حقیقت شروع ہوتی ہے۔ اتنی بات یاد رکھ لیں کہ جو بھی مکلف ہے، چونکہ مخلوقات میں صرف انسان ہی مکلف ہے، جنات مکلف ہے، جو بھی مکلف ایک مرتبہ پیدا ہو گیا اس سے ہمیشہ کے لیے موت کبھی نہیں آئی۔ ہاں، عارضی موت کی کیفیت طاری ہوگی جس کی وجہ سے وہ انتقال کر جائے گا، انتقال یعنی منتقل ہو جائے گا، اس جہان سے اس جہان میں ٹرانسفر ہو جائے گا، لیکن ختم ہو جانا، اس کا وجود مٹ جانا، یہ ممکن نہیں۔ یہاں تک کہ وہ بچے جو مسلمانوں کے ہیں یا وہ بچے جو غیر مسلم کے ہیں، وہ بچے بھی جب ایک مرتبہ انہوں نے سانس بھر لیا، ان کے اندر روح پڑ گئی، تو اب انہیں بھی ہمیشہ کے لیے موت نہیں آئے گی، وہ بھی ہمیشہ انتقال کرتے ہیں، اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک دفعہ زندگی مل جانے کے بعد خاتمہ نہیں ہے، انتقال ہے، ٹرانسفر ہونا ہے ہم نے، تو اس سے موت کے بعد کی مکمل زندگی کی تفصیلات اور وہاں کے واقعات انسان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، انسان کو جب پتہ ہے کہ بھی میں دنیا سے منتقل کیا جاؤں گا اور دوبارہ سے زندہ کیا جاؤں گا، تو یقیناً اس دنیا کی زندگی کی تفصیلات اور اس کا حساب کتاب مجھ سے لیا جائے۔ بہت ساری چیزیں تو عقل سے ہی اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں، قرآن اور حدیث تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ بچے مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، بعض بچے کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی کوئی ایسا مدرسہ یا یونیورسٹی بھی ہوئی ہے کہ جہاں داخلہ لینے کے بعد بس بچے کو پڑھاتے چلے جائیں، اس کا امتحان کبھی نہ لیں؟ آپ کو کبھی کوئی ایسا ادارہ نہیں ملے گا۔
امتحان لینا ضروری ہوتا ہے، امتحان سے ہی جانچا جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس پر اپنا جو سرمایہ خرچ رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت خرچ رہے ہیں، کیا اس سے یہ کچھ حاصل بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، مجھے بندوں سے محبت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، جس سے محبت ہوتی ہے، ہم انسان تو اس کی لمبی زندگی کی دعائیں کرتے ہیں، اور کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میری زندگی بھی، میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ تو آپ لوگوں سے اتنی محبت کے بعد ان کو مار دیتے ہیں، ان کے اوپر موت طاری کر دیتے ہیں، تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال کیا، اعتراض نہیں کیا۔ سمجھنے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا میں آپ کو جواب دوں گا، بات سمجھاؤں گا، لیکن پہلے آپ ایک کام کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کوئی فصل کاشت کریں۔ تو فصیح میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گندم کی فصل کاشت کی، وقت لگ گیا، اور اپنے ٹائم پر جب وہ فصل پک کر تیار ہو گئی تو انہوں نے اس فصل کو کاٹا، اس میں سے جو دانے تھے کام کی چیز وہ اٹھا لی، اور باقی جو تھا توڑی تنکا وغیرہ وہ سب ویسٹ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پنجاب میں اکثر کسان فصل اٹھانے کے بعد جو باقی بھوسا وغیرہ رہ جاتا ہے اس کو اکثر آگ لگا دیتے ہیں، تاکہ یہ بیکار چیزیں کسی کام کی نہیں، جل جائے، اگلی فصل لگ سکے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے پیارے موسیٰ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اس فصل پر محنت نہیں کی؟ میں اللہ کی۔ فرمایا اس کو محبت سے اگایا نہیں؟ یا اللہ دن رات محنت کی۔ میں پھر اس کو کاٹ کیوں دیا؟ تو کہنے لگے یا اللہ اس لیے کہ اس میں جو کام کی چیز تھی میری، وہ دانے میں نے لے لیے، اور جو بیکار تھے تنکا وغیرہ اس کو آگ لگا کے ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے سوال کا بھی یہی جواب ہے کہ انسان تو میں نے بہت پیدا کیے، لیکن دنیا کے اندر ان کا امتحان ہے، اور جب ان کا امتحان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ان کو انعام یا سزا دینے کے لیے میں موت دیتا ہوں۔ جو میرے کام کے بندے ہیں ان کو میں چن کر جنت میں بھیج دیتا ہوں، اور جو تنکوں کی مانند بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں، ان کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں۔ اس بات سے بھی ہمیں موت کا فلسفہ اور موت کی ساری بات کلیئر ہوتی ہے کہ موت آنی ہے، اور ہم جس طرف چل رہے ہیں، جو سفر ہم کر رہے ہیں، ہم ہر روز موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ جس بندے کو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہو تو وہ کبھی سال گزر جانے کے بعد خوشی نہیں مناتا، جسے لوگ سالگرہ کہتے ہیں، برتھ ڈے کہتے ہیں۔ کفار کے ترتیب ہے، چلتی آ رہی ہے ان کی، کہ وہ سال گزرنے کے بعد گھر میں ایک پارٹی کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، خوشی میں کیک کاٹتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، دوست بھی تحفے لے کے آتے ہیں۔ اچھا ہوں تمہارا نالا ایک سال اور کاٹو گے، دوست بھی کیسے ہیں کہ بجائے اس کے کہ افسوس کریں کہ بھی اگر تمہاری زندگی 50 سال تھی، وہ 25 سال گزر گئی، یہ ایک اور 26واں سال بھی گیا، تو اب تو تم دن بدن موت کے قریب ہو رہے، اب کوئی فکر آخرت کر لو۔ لیکن وہ اس موت کی طرف کے سفر کو بھی خوشی کے ساتھ پارٹی کی شکل میں انجوائے کرتے۔ آپ کو ایک اور آسان مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک قیدی کو
سزائے موت کا اعلان کر دیا گیا، اور 15 دن کے بعد اناؤنس کر دیا گیا کہ اس کو پھانسی ہو جائے گی۔ تو وہ کیا کرے کہ ہر روز نیا دن چڑھے تو خوشیاں منائے، جیل کے سارے قیدیوں میں مٹھائی تقسیم کرے کہ ماشاءاللہ ایک دن اور کم ہو گیا۔ تو سب کہیں گے کہ موت کے خوف سے اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا، بجائے اس کے کہ اس کو اور خوف آئے اور یہ اپنی موت کی فکر کرے، یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ تو بس جیسے وہ دن گزارتا ہے اسی طرح یہاں کفار سالگرہ سال بعد اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں سالگرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اصل خاتمہ بالخیر ہے۔ یہ خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ جی آپ جس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے سال بعد گھوم کے تاریخ واپس آ گئی ہے، تب آپ اس موقع پر خوشیاں منائیں کہ جی بہت بڑا عالمی دن تھا جس دن میں دنیا میں تشریف لایا۔ یہ تو کوئی خوشی کی بات نہیں۔ ہاں، خوشی کی بات آپ کے لیے تب ہوگی اگر آپ کا خاتمہ بالخیر ہوا، کلمے کے ساتھ آپ دنیا سے چلے گئے، واقعی خوشی کا دن ہوگا۔ اور ہمارے اکابر تو ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ موت کے دن کو ہماری عید کا دن بنا دیجیے، خوشیوں والا دن بنا دیجیے۔ اسی لیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف زندگیوں میں سالگرہ نہیں منایا کرتے، ہمیشہ اپنے خاتمہ بالخیر کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور اکثر کے ساتھ پھر ایسا ہوتا کہ موت کے وقت ان کو کوئی اشارہ، کوئی خوشخبری یا بعض اوقات ان کو اپنا مقام دکھا دیا جاتا، وہ واقعی ان کے لیے خوشی کا وقت ہوتا، اور اس خوشی کے اثرات پھر ان کے جسم پر، ان کی میت پر نظر آ رہے ہوتے تھے۔ چہرہ ایسے جیسے کوئی مسکراتا ہوا انسان سویا ہوا ہے، ان کی میت سے کبھی کسی کو خوف نہیں آتا، نہ ان کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے، نہ جسم میں اکڑاؤ اور سختی آتی ہے، بالکل جیسے کوئی شخص سو رہا ہو، آپ اس کو غسل دیں، کروٹ دیں، ہاتھ اٹھائیں، نیچے کریں، بالکل نرم ہوتا ہے جسم، زندہ انسان کی مانی۔ یہ خاتمہ بالخیر والوں کی علامات ہیں۔ اور جو بندہ کفر و شرک کی حالت میں مرتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی آنکھیں پتھریائی جاتی ہیں، چہرے کا جو رنگ ہے وہ بدل جاتا ہے، اس سے خوف آتا ہے۔ اور جو عالم ارواح کے مناظر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے اثرات اس کی شکل پر آئے ہوتے ہیں، جس کو دیکھنے والا بھی پہچان جاتا ہے کہ یہ بڑی مصیبت میں، بڑی مشکل کے اندر ہے۔ تو اس لیے دین اسلام نے ہمیں سالگرہ کے بارے میں سیلیبریشن کا کوئی درس نہیں دیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ آ گئے کہ بس جنہیں موت کا ذکر اچھا نہیں لگتا، کوئی موت کی بات کرے تو کہتے ہیں کیا تم نے موت لگائی ہوئی ہے، چھوڑو ان باتوں کو۔ تو ان کو ہم اکثر کہتے ہیں یہ پارٹی والے مسلمان، ان کو پارٹیاں اچھی لگتی ہیں۔ رمضان جیسے عبادت کا بھی مہینہ آ جائے تو ان کو سحر پارٹی، افطار پارٹی، عید ملن پارٹی، ان کو یہ پارٹیاں اچھی لگتی ہیں۔ نیو ایئر نائٹ پارٹی، برتھ ڈے پارٹی، ان کو یہ پارٹی والے مسلمان ہیں۔ آج تو عجیب سوال کرتے ہیں، یونیورسٹی کے بعد بچوں نے کہا کہ اسلام میں بڑی بوریت ہے، بڑا بورنگ ریلیجن ہے۔ پوچھا بھی وہ کیسے؟ بس گھوم پھر کے 2 عیدیں ہی تو ہیں، آپ دیکھو غیر مسلم کتنا انجوائے کرتے ہیں، کبھی ہولی منا رہے ہیں، کبھی بسنت منا رہے ہیں، کبھی ہیلووین منا رہے ہیں، کبھی نیو ایئر منا رہے ہیں، کتنی انٹرٹینمنٹ ہے ان کے مذہب میں، ماشاءاللہ۔ تو یہ سوال کرنے والے وہی پارٹی کے والے مسلمان ہیں، ان کا شوق ہوتا ہے نا پارٹیاں منانا، تو ان کو موت نہیں اچھی لگتی، موت کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ حالانکہ موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا منکر آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ عجیب بات تو یہ کہ اللہ کے منکر آپ کو مل جائیں گے،
دہریے جتنے بھی ہیں ایتھیسٹ، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے منکر ہوتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ خود بخود بن گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ملیں گے، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں ملے گا. کیوں؟ دیکھتا ہے آنکھوں سے، پردادا چلے گئے، دادا چلے گئے، والد چلا گیا، اس کو پتا میرا نمبر تو آنا ہے، انکار تو کر نہیں سکتا. تو موت کا منکر آپ کو کوئی نہیں ملے گا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے. تاہم موت کی تیاری کرنے والے آپ کو بہت تھوڑے ملیں گے. موت کی تیاری کیا ہوتی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ کچھ بات کرتے ہیں. ایک قصہ یاد آ گیا. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب نامگاتوں والی فرماتے ہیں کہ ان کے ایک پروفیسر تھے میڈیکل کالج کے، کافی بوڑھے تھے. تو کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ ان کو ملنے کے لیے گیا کسی کام سے ان کے گھر، انہوں نے بلایا تھا. تو کہنے لگے جب میں ان کے گھر گیا تو کسی نے بتایا جی گھر کے پچھلے حصے میں ہے، کچھ کام کروا رہے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں. تو کہنے لگے میں وہاں چلا گیا. وہاں جا کے دیکھا تو کوئی کمرہ سا تھا، اس کو وہ تیار کروا رہے تھے مزدوروں سے، اور اس میں ٹائل کی سلیکشن ہو رہی تھی کہ کون سی ٹائل لگانی ہے. تو کہنے لگے جب میں گیا تو میں نے کہا اچھا آپ کو کنسٹرکشن کروا رہے ہیں؟ تو بڑے اطمینان سے کہتے نہیں میں اپنی قبر تیار کروا رہا ہوں. تو حضرت بڑے حیران ہوئے کہ اچھا آپ اپنی قبر خود تیار کروا رہے ہیں؟ ہاں مرنا تو ہے. تو وہ اس میں ٹائلوں کے کلر ڈیسائیڈ کر رہے تھے، اس کے ڈیزائن پسند کر رہے تھے کہ کون سی ٹائل میرے مقبرے میں لگی. تو موت کی تیاری یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی قبر کے ڈیزائن اور مقبرے کا ڈیزائن تیار کرے. موت کی تیاری کچھ اور چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان گئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ عقل مند ترین لوگ کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، یہ ہیں عقل مند ترین لوگ. ورنہ بعض لوگوں کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے، ان کو ہوش آ جاتی ہے، اب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی جو طاقت تھی، جو ہمت تھی، جو جوانی تھی، اب وہ ڈھلک رہی ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کئی چیزیں عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہے. عقل بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. عقل سے انسان دیکھتا ہے کہ روز سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے. ہر چیز جس کو عروج ہے اس کو زوال ہے. پودا ایک بیج سے نکلتا ہے، پورا پودا بن جاتا ہے، اس میں پھول کی ایک کومپل نکلتی ہے، پھول پہ جوانی آتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے، شباب آ جاتا ہے، خوشبو آ جاتی ہے، پھر بالآخر وہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ غور کرنے والا اسی پر غور کر کے اپنے انجام کو سمجھ سکتا ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے، دودھ کے علاوہ کوئی غذا لے نہیں سکتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ دانت سے وہ ہڈی بھی توڑ لیتا ہے، گوشت چبا لیتا ہے. پہلے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، اب دوڑنا شروع کر دیتا ہے، وزن اٹھا کے دوڑ لیتا ہے. جوانی اپنے عروج پہ آ جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے. ویسے جب لوگوں کی جوانی ڈھلنی شروع ہوتی ہے نا تو جلدی اس پہ یقین نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں. دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، نظر پہلے 6x6 تھی، اب کہتے جی کچھ جالا سا آ جاتا آنکھ کے آگے، کچھ دھندلاہٹ سی محسوس ہوتی ہے. پہلے چیز پکڑتے تھے تو ہاتھ سے چھوٹتی نہیں تھی، اب چیز ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. پہلے ایک نقشہ دیکھ لیا، کسی کا چہرہ دیکھ لیا، بھولتا نہیں تھا، اور اب بعض قریبی رشتہ داروں کے نام بھولنا شروع ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس طرف جا رہا ہے؟ تو عقل مند آدمی کے لیے تو بہت ساری نشانیاں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک الموت کو دیکھے اور پھر یقین کرے کہ ہاں میری موت کا وقت آ گیا.
کیونکہ ملک الموت کو دیکھنے کے بعد تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جتنا نظام غائب پہ رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کائنات کی ایک اتنی بڑی مشینری چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں جو اس پورے میکینزم کو چلا رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اس لیے کہ وہ پردہ غائب میں ہے، اللہ نے ان کو چھپا رکھا ہے اس وجہ سے کہ ہمارا اس میں امتحان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دکھا دے اور ہمیں فرشتے آسمان پر اترتے چڑھتے نظر آئے تو امتحان تو ختم ہو گیا۔ کوئی طالب علم کہے جی میں امتحان میں فرسٹ آ کے دکھاتا ہوں، بس کتاب مجھے بگڑا دے، تو کہیں گے میاں صاحب فرسٹ تو آپ آ جائیں گے لیکن اس کو امتحان تو نہیں کہتے، اس کو امتحان تو نہیں کہتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی وجہ سے چیزوں کو پردہ غیب میں رکھا۔ چنانچہ زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو جزوی طور پر دکھا بھی دیتے ہیں تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ حضرت میں آپ کو ایک جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں۔ حضرت نے کہا بھائی کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کہا حضرت بس بیٹھے آپ کا ایمان تازہ ہو۔ تو کہنے لگے کہ مجھے وہ گاڑی میں بٹھا کر ایک جگہ لے کر گئے تو ایک پرانا سا درخت تھا، بہت پرانا، اس کے پاس جا کے گاڑی روکی۔ تو حضرت کہنے لگے تم مجھے درخت دکھانے کے لیے لائے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت ذرا آگے ہو کے اس کے اندر جھانکیں۔ وہ درخت اتنا پرانا تھا، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تو کہنے لگے جب میں نے تھوڑا سا آگے ہو کے اس کے سوراخ میں سے جھانکا تو نیچے نظر آیا جیسے کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، اور نورانی چہرہ، سفید داڑھی۔ میں نے کہا بھی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یہی دکھانے کے لیے تو آپ کو لایا تھا۔ کہنے لگے حضرت یہ کوئی قبر ہے اور شاید کسی وقت کوئی پودا یہاں لگا ہوا تھا، اب وہ درخت بن چکا ہے اور اس درخت نے اس قبر کو گھیرا ہوا ہے، اس کی جڑوں نے، اور اب یہ کھوکھلا ہو گیا، آندھی آئی شاید ٹوٹ گیا ایک طرف سے۔ تو اب لوگوں نے جب اندر جھانکا تو پتہ چلا کہ اندر تو کوئی میت ہے کسی انسان کی، لیکن کہنے لگے حضرت یہ معاملہ عجیب ہے کہ میت کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ابھی کسی نے 1-2 گھنٹے پہلے دفن کیا، لیکن علاقے میں اعلان کروانے کے باوجود ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی پہچاننے والا اب تک نہیں آیا جو یہ کہہ سکیں کہ جی میرے دادا ہیں، نانا ہیں۔ کوئی بندہ اب تک سامنے نہیں آیا۔ تو کہنے لگے اندازہ کریں کہ ان کی نسلیں اور پشتیں یا تو ختم ہو چکی ہیں یا علاقہ چھوڑ کے جا چکی ہیں، تو کتنے 100 سال ہو چکے ہوں گے ان کو دفن کیے ہوئے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طرح پردہ غائب کی چیزیں بھی دکھا دیا کرتے ہیں کہ اہل ایمان کا بعض اوقات اس طرح کے واقعات سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ ظاہری طور پر مجذوب تھے۔ مجذوب کہتے ہیں ایسا اللہ والا جو بس اپنے اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں مست ہو، مگن ہو، اپنے ذکر اذکار میں لگا رہے، دنیاوی معاملات سے اس کو کوئی شغف نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کو بعض لوگ دیوانہ کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ پاگل بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ دنیا کی چونکہ باتیں نہیں کرتے، دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہیں، ذہنی طور پہ وہ ہر وقت متوجہ ہوتے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں یہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی بزرگ تھے۔ ایک دن موسم اچھا تھا تو بادشاہ نے دریا کی سیر کا ارادہ کیا، سیر پہ نکلا تو ملکہ سے کہا آپ بھی چلیں۔ تو ملکہ جو ہے وہ اپنی خادماؤں کے ساتھ وہ الگ آ رہی ہے ایک جماعت، اور بادشاہ اپنے پہرے داروں کے ساتھ۔ تو بادشاہ آگے آگے تھا، ملکہ کی سواری پیچھے تھی۔ تو دریا کے کنارے
خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ریت میں کچھ کر رہے ہیں. یہ قریب گیا, اس نے سلام کیا, میں کہا وعلیکم السلام. بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو دیکھا کہ وہ ریت میں پیر ڈال کے اوپر ریت کو تھپتھپا دیتے, پیر نکالتے تو چھوٹا سا گھروندا جیسے بچے کھیلتے ہیں ریت سے, ایسے بن جاتے تھے. تو وہ انہوں نے کچھ گھروندے بنائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں, اور جو اس کو مجھ سے خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا کرے. تو بادشاہ سمجھا کہ چونکہ مجذوب ہے, ان کی فلائٹ لگی ہوئی ہے, بھلا یہ بھی کوئی جنت کا گھر ہے. خیر پوچھا, اچھا بہلول یہ بتاؤ کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا 1 درہم کا ہے. تو بادشاہ ہنسا اور آگے چلا گیا. مطلب بات کو امپورٹنس ہی نہ دی اس نے. پیچھے ملکہ آ رہی تھی, اس نے سلام کیا, بہلول کیا کر رہے ہیں؟ جنت کے گھر بنا رہا ہوں, جو خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ اس کو جنت عطا کریں گے. بہلول کتنے کا ہے؟ 1 درہم کا. تو ملکہ نے 1 درہم دیا اور کہا کہ میرے لیے آپ دعا کر دیں. ملکہ چلی گئی. گھر آ گئے, رات کو سوئے تو بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے, بڑا خوبصورت باغ ہے, محلات ہیں, اور حالانکہ بادشاہ تھا لیکن ایسی اس نے جگہ نہیں دیکھی تھی. تو اس کو ایک محل نظر آیا. اس نے کہا یہ محل اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے بادشاہ ہونے کے باوجود ایسا محل نہیں دیکھا, تو ذرا اندر سے دیکھوں کیسا ہے. تو جب وہ اس کے گیٹ کے قریب آیا تو وہاں نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی, تختی لگی ہوئی تھی, زبیدہ اس کی اہلیہ کا نام تھا. اس نے کہا لو یہ تو اپنی بیوی کا ہے, میری بیوی کا ہے, تو جا کے دیکھتا ہوں اندر, اب تو مسئلہ ہی کوئی نہ رہا. تو جیسے یہ جانے لگا تو آگے جو پہرے دار کھڑے تھے انہوں نے روک دیا, جناب آپ آگے نہیں جا سکتے. اس نے کہا یہ پلیٹ دیکھو یہ تو میری بیوی کا ہے, مجھے جانے دو اندر. انہوں نے کہا نہیں یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں پر جس کا نام ہوتا ہے صرف وہ جا سکتا ہے. یہ بات کی تو اس کی آنکھ کھل گئی. جب وہ اٹھا تو سوچنے لگا کہ لگتا ہے میں نے تو بہلول کی بات پر دھیان نہیں دیا اور میری بیوی نے جو ہے وہ دعا کروا لی. لیکن بادشاہ تھا, اس نے کہا کوئی بڑا مسئلہ تو ہے نہیں, آج جا کے میں بھی خرید لیتا ہوں, 1 درہم کی بات ہے. تو اگلے دن خاص پلان بنایا, دریا کی سیر کر گیا اور اب ڈھونڈ رہا ہے کہ بہلول کہاں ہے. خیر اس کو ایک طرف اسی طرح ریت میں گھروندے بناتے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ نظر آ گئے. سلام کیا, السلام علیکم وعلیکم السلام. بہلول کیا کر رہے ہیں؟ جنت کے گھر بنا رہا ہوں, جو خریدے گا دعا کروں گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اچھا بہلول ایک گھر مجھے دے دو, اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت پوری دنیا کی بادشاہت اور سلطنت اس کی قیمت ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ بہلول کیا کہہ رہے ہیں, کل تو آپ 1 درہم کہہ رہے تھے اور آج آپ وہ قیمت مانگ رہے ہیں, اگر میں دینا بھی چاہوں تو نہیں دے سکتا, چونکہ میں تو دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک کا بادشاہ ہوں, پوری دنیا کا بادشاہ تو نہیں ہوں. تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بھی مجذوب تھے, صاحب کشف تھے, ان کو بھی اللہ نے کچھ دکھا دیا تھا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کل سودا بن دیکھا تھا, آج آپ سودا دیکھ کر آئے. آج قیمت 1 درہم نہیں ہے, قیمت بڑھ چکی ہے. آج وہ قیمت ہے جو آپ باقی نہیں دے سکتے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکمل نظام غائب میں رکھا ہی اس لیے, اور قیمت بھی اس کی اسی لیے کہ جو اللہ پر, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر کے آخرت کی تیاری کرے گا, جنت اسی کے لیے. ورنہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. جنت تو خیر بہت مشکل بات ہے, جنت کا 1 انچ بھی ہم نہیں خرید سکتے قیمتاً, کیونکہ دنیا کی مال کی وہ ویلیو ہی نہیں ہے. کوئی سچ مچ میں اگر پوری دنیا کا بادشاہ ہو اور وہ اگر خدا کو یہ پیشکش کرے کہ جی میں قیمتاً جنت ملنا چاہتا ہوں, تو اس کو جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں مل سکتا. ہاں کلمہ ہو, آخرت پر, اللہ پر, اللہ کے حبیب, فرشتوں پر, کتابوں پر یقین, ایمان ہو اور اس کے مطابق تیاری ہو, اللہ پوری جنت عطا فرما دے. تو جنت کی قیمت ہم پے نہیں کر سکتے. جنت صرف اور صرف اسی راستے سے مل سکتی ہے. چنانچہ انہی دونوں حضرات کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ نا اپنے خاص بندوں کے ساتھ بیٹھا میٹنگ کر رہا تھا, MNAs, MPAs, ملک کی کسی اہم معاملے پہ بڑی اہم میٹنگ ہو رہی تھی. تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو آنے جانے کی اجازت تھی, وہ اکثر
بلا تکلف بادشاہ کے پاس دربار میں چلے جاتے تھے اور منع کیا ہوا تھا کہ ان کو روکنا نہیں ہے. تو بیلو دانا بھی آگے وہاں پر، انہوں نے آ کر ایک ایسا سوال کر دیا کہ جس کی وجہ سے پوری محفل ڈسٹرب ہو گئی. اب بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا کہ بھی میں اتنا اہم معاملہ ملکی سطح کا ڈیل کر رہا ہوں اور اتنی اہم میٹنگ ہو رہی ہے اور اس مجذوب نے آ کر بیچ میں اچانک ایسی بات کر دی کہ ساری میٹنگ ڈسٹرب ہو گئی. تو غصہ تو بہت آیا، لیکن بادشاہ نے نا ذرا صبر سے کام کیا. بادشاہ کے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، اس نے وہ نکالی اور کہا کہ بہلول، آپ کو دنیا میں جو سب سے بیوقوف ترین شخص ملے نا، میری طرف سے چھڑی اس کو دے دی. تو بہلول دانا نے وہ چھڑی لی، کہا جی بہت اچھا، اپنی گدڑی میں ڈالی اور وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو سب نے خوب کہکا لگایا کہ دیکھو بادشاہ کتنا عقل مند ہے کہ ایسے انداز میں اس کو بیوقوف کہہ دیا ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آئی، چلا بھی گیا. خیر کافی عرصے بعد اللہ کی شان کے بادشاہ بیمار ہو گئے. کوئی ایسی بیماری اس کو لگ گئی کہ وہ علاج کرواتا تھا اور بجائے ٹھیک ہونے کے بیماری اور بڑھتی چلی گئی. بڑے بڑے شاہی حکیم آئے، ملک سے مختلف حکیم آئے، لیکن شفا ہونے کے بجائے بیماری بڑھتی چلی، حتیٰ کہ بادشاہ کو اب یہ ڈر ہونے لگا کہ یہی وہ مرض ہے کہ جس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا. تو لوگ ملنے کے لیے آنے لگ پڑے، تیمارداری کے لیے. تو بہلول دانا رحمۃ اللہ ایک دن پہنچ گئے کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے، کیسی کیفیت ہے. تو اس وقت بادشاہ بہت افسردہ تھا. اس نے کہا کہ بس میری حالت عجیب ہے، جتنا علاج کرواتا ہوں بیماری اور بڑھ رہی ہے. مجھے ایسے شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہی وہ مرض ہے جس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا. تو بہلول دانا نے فوراً پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ مر جائیں گے آخرت کا سفر کے لیے، وہ یہاں آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا. تو بہلول دانا نے پوچھا کہ اچھا بادشاہ یہ بتایا آپ دنیا میں سفر کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم سفر ایسے کرتے ہیں کہ جہاں ہم نے جانا ہوتا ہے وہاں فوجی ہمارے دستے چلے جاتے ہیں، کھانے پکانے والے چلے جاتے ہیں، رستے میں خیمے لگ جاتے ہیں، پورا راستہ اس کی نگرانی ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے. جہاں جہاں ہم نے قیام سٹے کرنا ہوتا ہے وہاں پہ سارے انتظامات ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا سفر ہوتا ہے. تو بہلول دانا نے پوچھا کہ اچھا بادشاہ یہ بتائیں کہ دنیا میں جو چھوٹا سا سفر کرتے ہیں، اتنے ارینجمنٹس، اتنی فوج، اتنے لوگ بھیجتے ہیں، یہ بتائیں ابھی آپ نے کہا کہ لگتا آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، تو آخرت کے سفر کے لیے آپ نے کتنے فوجی بھیجے ہیں، کتنے اپنے کھانے پکانے والے اور راستوں میں کتنے لوگ بھیجے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بہلول آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کے سفر میں تو بندے نے اکیلے ہی جانا ہوتا ہے، وہاں تو یہ پروٹوکول ساتھ نہیں جاتا. تو وہاں کی تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی. جب بادشاہ نے کہا نا میں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی اور وہاں میں نے کوئی انتظامات نہیں کیے، تو بہلول دانا نے فوراً اپنی گدڑی میں سے وہ چھڑی نکالی اور کہا کہ بادشاہ سلامت میرے نزدیک دنیا کا سب سے بے وقوف ترین شخص وہ ہے جو دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے اتنا انتظامات اور تیاری کرتا ہے اور آخرت کے اتنے بڑے سفر کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. لہٰذا میری طرف سے چھڑی آپ کو مبارک. واقعی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے ہر قسم کا انتظام کر رکھا ہوتا ہے، اسباب تیار کر رکھے ہوتے ہیں. طلبہ اگلے دن کے سبق کے لیے رات کپڑے استری کر لیتے ہیں، اپنے جوتے پالش کر لیتے ہیں، جو سواریوں پہ جاتے ہیں اپنی سواریوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہر قسم کا انتظام کر لیتے ہیں جو کام کرنے کا ہمیں یقین ہوتا ہے. دکاندار قسم کے لوگ، تاجر قسم کے لوگ صبح وقت پر اٹھتے ہیں، اپنی دکان پر جاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. کسی سفر پہ ہم نے جانا ہو تو سفر پہ جانے سے پہلے اس ملک کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ وہاں پہ کرنسی کیا ہوگی. ایسا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو جرمنی جا رہا ہو اور پاکستانی روپے لے کے چلا جائے، سعودی عرب جا رہا ہو کہ خیر ہے وہاں جا کے دیکھ لوں گا، پاکستانی روپے ساتھ لے جاتا ہوں. ہمیشہ وہاں کی کرنسی وہ ایکسچینج کروا لیتا ہے. پہلے وہاں کے موسم کا پتہ کرتا ہے، سردی ہے گرمی ہے میں نے کون سے کپڑے رکھنے ہیں. وہاں اپنی رہائش کے لیے ہوٹل کی بکنگ کروا دیتا ہے، حتیٰ کہ ایئرپورٹ پہ ٹیکسی تک بک کروا لیتا ہے، یہاں سے سارے انتظامات کر لیتا ہے، پھر سفر شروع کرتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے اسفار کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، اور آخرت کا جو اتنا بڑا سفر شروع ہونے والا ہے اس کے لیے ہم میں سے کتنا انتظام کرتے ہیں
یہ ہر شخص کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ چنانچہ موت کو یاد کرنے کے 3 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی موت کو یاد رکھے ہمیشہ تو 3 بڑے فائدے انسان کو ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ توبہ کی توفیق اس کو جلدی ہو جاتی ہے۔ جب اس کو یقین آ جائے کہ میں نے جانا ہے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور بندوں سے بھی سوری کرتا ہے۔ بندوں کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، ان کے حقوق طلب ہو جاتے ہیں، ان سے بھی معذرت کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ تھوڑی دنیا پر اس کو قناعت حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں کون سا میں نے ہمیشہ رہنا ہے، تھوڑا عرصہ تو رہنا ہے، تو چلو جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور جو باقی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کروا دیں گے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راستے کا مسافر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جہاز سے سفر کرتے ہیں، ٹرین سے سفر کرتے ہیں، تو راستے میں قیام گاہیں آتی ہیں۔ جیسے جہاز سے سفر کرتے ہیں، ٹرانزٹ فلائٹ ہوتی ہے، تو درمیان میں کسی ملک میں قیام ہوتا ہے، تو وہ ایئرپورٹ کے لاؤنج کے اندر سمجھتے ہیں کہ بس میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، میں نے ہمیشہ یہاں نہیں ٹھہرنا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اسی شہر میں مکان بھی لے لوں، اس میں فرنیچر بھی ڈال لوں اور میں مستقل یہاں رہنا شروع کر دوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ گھنٹوں کا قیام ہے اور میری منزل تو کوئی اور ہے، میں نے آگے جانا ہے۔ اسی طرح ٹرین کے سفر پہ لوگ بعض کا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ٹرین رکتی ہے، کسی اسٹیشن پہ اتر جاتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی حاجت دور کر لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہیں پر رہنا شروع کر دیں، یہیں اپنا مکان بنا لیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی قیام گاہ ہے اور اس کے بعد ہم نے نکلنا ہے آگے اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ تو بالکل اسی طرح دنیا کے اندر بھی ہمیں مسافر کی طرح رہنا چاہیے کہ بھی یہ عارضی قیام گاہ ہے، اور اپنی ضرورت پوری کریں اور اس کے بعد منزل کی تیاری کریں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں بہت ہی کم فرنیچر تھا، تو ایک مہمان آیا تو انہوں نے اس کو بیٹھک میں بٹھایا، تو بیٹھک دیکھا مکمل خالی، نیچے بٹھا دیا ایک طرف، تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا تو کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس گھر میں سامان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اصل میں یہ علاقہ بڑا خطرناک ہے، تو میں یہاں سامان رکھتا نہیں ہوں، سامان میں نے دوسرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اب وہ سمجھا کہ شاید یہاں چوریاں چکاریاں ہوتی ہیں تو حضرت کا کوئی اور مکان ہے، وہاں فرنیچر انہوں نے سارا جمع کیا ہوا۔ لیکن جب کچھ بات ہوئی، کچھ مناسبت پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو آخرت کے گھر کی بات کر رہا ہوں، دنیا تو ناپائیدار ہے، یہاں تو کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہے گی، اگر چیزیں رہیں تو بندہ نہیں رہے گا، تو میں کہ آخرت کا گھر ہے جہاں سارا سامان رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے بعد انسان کے 5 حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کے 5 حصے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ روح، تو فرمایا وہ ملک الموت لے جاتے ہیں۔ نمبر 2 جسم، تو وہ قبر کے اندر کیڑوں کے کام آتا ہے۔ نمبر 3 مال، اسباب، دولت، فرمایا وہ وارث لے جاتے ہیں۔ چوتھا فرمایا ہڈیاں، تو وہ قبر کی مٹی کا حصہ بنتی ہے۔ اور 5واں فرمایا انسان کے اعمال ہیں، یہ واحد وہ چیز ہے جو اس کے ساتھ آخرت میں جاتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون بخاری شریف کا بھی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 ہی ساتھ جاتی ہے۔ تو وہاں بھی یہی کہا کہ رشتہ دار اور اس کا مال یہ قبر تک جاتا ہے، لیکن یہ واپس آ جاتے ہیں اور اس کا صرف نامہ اعمال ہی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہمارا وقت متعین بھی ہے، اور ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کی تیاری کے اندر یقیناً وہی سب اعمال ہیں
کہ جس کا ہم کلمے کے اندر اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایمان مفصل کے اندر کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، آخرت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر یقین رکھنا اور اسی کے مطابق اعمال کرنا، یہ ہے آخرت کی تیاری. آخرت کی تیاری وہ نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی قبر کی جگہ خرید لیں یا اس پہ مقبرے کا ڈیزائن بنائیں یا ٹائلیں پسند کریں. نہیں. حضرت نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ کسی علاقے میں بس گزر رہی تھی اور وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جس کی موت واقع ہو گئی، تو چونکہ ایسے علاقے میں ایکسیڈنٹ ہوا کہ جو بہت ہی غریب لوگوں کا، کسانوں کا دیہات تھا، اب لاش وہاں پر ہے، تو انہوں نے معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی رابطہ مل جائے، اللہ کی شان اس کی جیبیں وغیرہ تلاشی لی، تو اس میں سے کوئی اس کا عطا پتہ، کوئی رابطہ نمبر نہ ملا. اب زیادہ دیر لوگ لاش کو رکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھی خراب ہو جائے گی، دفنانا پڑے گا. وہ اتنے غریب تھے کہ وہ کفن کے پیسے بھی ارینج نہ کر سکے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر اعلان کیا گیا کہ لوگوں ایک لاوارث لاش ہے، اس کو دفن کرنا ہے، لہٰذا آپ لوگ چندہ اکٹھا کریں. اب کہنے لگے وہ کوئی 5 روپے لا رہا ہے، کوئی 10 روپے لا رہا ہے، کوئی 20 روپے لا رہا ہے، حتیٰ کہ ایک نماز کا وقت گزر گیا اور پیسے پورے نہ ہوئے. اگلی نماز میں دوبارہ اعلان ہوا، اور اتنے وہ غریب لوگ تھے کہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے 2 یا 3 نمازوں میں مسلسل اعلان ہوتا رہا. پھر اتنے پیسے اکٹھے ہوئے کہ اس کے لیے ایک انتہائی سستا قسم کا کپڑا خریدا گیا اور اس کو غسل دے کے تدفین کر دی گئی. چند دنوں کے بعد کچھ لوگ اس بندے کی تلاش میں آئے، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ وہی آدمی ہے، تو تعارف کے بعد پتہ چلا کہ یہ ملک کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھا. اس کے بیٹے بھی تھے، لیکن اللہ کی شان موت ایسی جگہ ایسے وقت میں آئی کہ اس امیر ترین سیٹھ کے کفن کے لیے چندے کے اعلان ہوتے رہے، اور وارثوں میں سے ایک بھی موجود نہیں تھا، اور اس حالت میں اس کی تدفین کی گئی. تو ہمیں نہیں پتا کہ موت ہمیں کس جگہ آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی. آئے گی ضرور. اور دنیا کی زندگی میں تنگ بھی اس لیے نہیں ہونا چاہیے. مثال ٹرین کی ہے کہ ایک ٹرین کے اندر ہر قسم کی بوگی لگی ہوتی ہے. ایک VIP کلاس کا ڈبہ ہوتا ہے جس میں AC لگا ہوتا ہے، آرام دہ صوفے لگے ہوتے ہیں، اور لوگ بڑے مزے سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ بزنس کلاس کا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی سہولیات ہوتی ہیں، اس سے کم ہوتی ہیں. پھر ایک اکانومی کلاس ہوتی ہے جس میں مٹی، دھول، ہر قسم کی آوازیں، شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ تینوں چاروں کلاسز ایک ہی انجن کے پیچھے ایک ہی منزل کی طرف جا رہی ہوتی. پہنچنا سب نے اپنے مقام پر ہوتا ہے. یوں سمجھیں کہ دنیا میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت سہولیات کے اندر ہے، کوئی تنگی کے اندر وقت گزار رہا ہے، کوئی فاقوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہم سب موت کی ٹرین میں سوار ہیں. جا ہم سب اپنی منزل کی طرف رہے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. کسی نے AC کے اندر سفر کیا وہ بھی موت کے گڑھے میں پہنچے گا، کسی نے غربت کے ساتھ وقت گزارا وہ بھی موت کی آغوش میں جائے گا. لہٰذا اس میں کسی کو فرار، کسی کو رعایت نہیں ہے. آج کل میڈیا کے اوپر کرونا وائرس کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگوں میں بہت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ کفار میں اگر خوف و ہراس پھیلتا ہے تو یہ نارمل سی بات ہے، کوئی بات نہیں. ان کے اندر موت کا بہت خوف ہوتا ہے. کیوں؟ ان کا تو مقصد ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جینے دو، جیو اور جینے دو. دنیا میں موج میلے کرو، پارٹی مناؤ،
نہ موت کی باتیں کرو، نہ موت کو یاد کرو. بس ٹھیک ہے کوئی بندہ اچانک مر جائے تو اس کو حوالے کرو قبرستان والوں کے، وہ خود ہی ڈبے میں ڈال کے اس کو دفن کر دیں. تو ان کے یہاں تو موت کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی معاملہ نہیں ہوتا. ان کا خوف زدہ ہونا تو بالکل نارمل سی بات ہے. لہٰذا ہمارے حضرت کے خلیفہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے پوری دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے اور امریکہ جراثیم سے ڈرتا ہے. کہنے لگے کہ اپنے ایک ہی خاندان میں سب کے برتن الگ الگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا برتن اور جھوٹا استعمال نہیں کرتے کہ ایک کا جراثیم دوسرے کو لگ جائے گا. وہ ماں کی پلیٹ الگ ہوتی ہے، باپ کی پلیٹ الگ ہوتی ہے، بیٹے کی پلیٹ الگ ہوتی ہے، سب کے گلاس الگ الگ ہوتے ہیں. تو اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے اور امریکہ جراثیم سے ڈرتا ہے، اس چیز سے جو نظر بھی نہیں آتا. تو واقعی یہ جو میڈیا کے اندر کرونا وائرس کا ایک خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے، مسلمان کو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے. اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں. اس وقت کشمیر کے اندر جو حالات ہیں اور جو لوگ فوت ہو رہے ہیں، کیا وہ کسی وائرس کی وجہ سے فوت ہو رہے ہیں؟ انڈیا کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہنگاموں کے، اور ہندو دہشت گرد تنظیمیں جو مسلمانوں کو شہید کر رہی ہیں، وہ کسی وائرس سے مار رہے ہیں. عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، فلسطین کے اندر، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر کوئی شہادت سے مر رہا ہے، کوئی ڈوب کر مر رہا ہے، کوئی جل کر مر رہا ہے، کوئی بیماری سے بستر مرگ پر مر رہا ہے، کوئی حادثے کا شکار ہو رہا ہے. یہ سب کے سب کسی وائرس سے تو نہیں مر رہے. تو مسلمان کو تو موت سے ڈر لگتا ہی نہیں ہے. مسلمان کو اپنے انجام سے ڈر لگتا ہے. ہمیشہ اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے. موت تو برحق ہے، مسلمان بھی ڈرتا اپنی موت سے. اور یہ فلسفہ سب سے زیادہ جس قوم کے اندر واضح ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ مسلمان ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کی وضاحت، تفصیلات سب پتہ ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے. اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہاں اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے، اپنی کرتوتوں سے ڈرنا چاہیے، اپنے رزلٹ کارڈ سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. بھئی وائرس کا کوئی علاج نکل آئے گا. پہلے بھی کوئی پہلا وائرس تو نہیں آیا دنیا میں. اس سے پہلے کئی خطرناک قسم کے وائرس اور بیماریاں آئی ہیں جنہوں نے پوری آبادیوں کو ہلاک کر دیا. ان کی دوائیاں اور اینٹی ڈوٹ بھی آ گئے تھے، اس کا بھی آ جائے گا. ویسے مضمون سے ہٹ کر ایک بات عرض کروں کہ اس قسم کے وائرس اکثر جان کر ایز اے بایولوجیکل ویپن کے طور پر اس کو لیب میں تیار کیا جاتا ہے اور اس کو پھر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ پھیلے. جتنا زیادہ پھیلے گا، جتنا اس کا خوف ہوگا اور میڈیا اس کو جتنی ہوا دے گا، اتنا لوگ ڈریں گے. اور اپنی جان کی قیمت دینے کے لیے انسان بڑی سے بڑی قیمت ادا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے بہت جلد اس کی ویکسین آئے گی اور کافی مہنگی ہوگی، اور لوگ منہ مانگی قیمت دے کے اس ویکسین کو خریدیں گے. اور یہ سارا چکر ہے بھی اسی لیے، چونکہ یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس قسم کے وائرسز آئے اور پھر ان کی ادویات جو انہوں نے سے پہلے سے تیار کی ہوتی تھی وہ بہت مہنگے داموں بیچی گئی. خیر یہ ہمارا مضمون نہیں ہے. جو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کی دوائی آ جائے، مفت میں مل جائے اور لوگ اس کی دوائی پی بھی لیں، تو کیا خیال ہے؟ موت سے علاج ہو جائے گا، پھر موت نہیں آئے گی. موت تو ہر حال میں آئے گی. تو ڈرنا اپنے انجام سے چاہیے. موت تو کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے. زلزلے سے موت آ جاتی ہے، سیلاب سے موت آ جاتی ہے، اور تو اور موت ایسی شکل میں آ جاتی ہے کہ وجہ معلوم نہیں ہوتی. سب کہتے ہیں جی رات کو اچھا بھلا کھانا کھا کے سویا، صبح اٹھا ہی. آپ لوگوں کے خاندان میں کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ ڈاکٹر کو وجہ ہی سمجھ نہیں آئی. تو ان وجوہات پہ نہ جائیں کہ موت کی ظاہری شکل کیا ہوگی. بس اللہ نے موت کا وقت متعین کیا، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس وقت پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے.
اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا احتساب ہوگا۔ مجھے ایک افغانی کی بات یاد آ جاتی ہے جو ایمان بہت تازہ کرتی ہے، کہ افغانی جو بالکل دیہاتی کسان آدمی، بالکل پڑھا لکھا نہیں، لیکن موت کے بارے میں اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان کتنا کلیئر تھا کہ اس کی بات کو جب میں نے سنا میرا بھی ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ بات مجھے ایک ایسے شخص نے بتائی جو افغانستان میں روس کے زمانے میں جہاد کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہاں پر روسی طیاروں نے بمباری کی کسی آبادی کے علاقے میں، تو وہاں ایک کسان، افغانی کسان تھا، اس کا گھر تھا، ساتھ اس کی کوئی زمین تھی، تو بمباری کی وجہ سے اس کی کوئی 10 12 15 بکریاں بھی مر گئیں اور ایک چھوٹی بچی تھی وہ بھی شہید ہو گئی۔ تو کہنے لگے ہمیں، ہمارے کمانڈر صاحب نے کہا کہ طالبان کی طرف سے آپ اظہار افسوس کرنے کے لیے جائیں، اس کی بچی فوت ہو گئی۔ تو کہنے لگے ہم وہاں پہنچے اور ہم آپ اس سے افسوس کر رہے ہیں کہ بھی آپ کی بیٹی اس طرح فوت ہو گئی بیماری کے اندر، معصوم بچی چھوٹی سی۔ تو کہنے لگے وہ ہماری زبان نہیں سمجھتا تھا، ہمیں بھی تھوڑی تھوڑی افغانی آتی تھی، تو کہنے لگے اس کو تھوڑی دیر سمجھنے میں مشکل ہوئی، لیکن جب اس کو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ بچی کا افسوس کرنے آئے، تو کہتے ہیں بہت ناراض ہوا، بہت زیادہ ناراض ہوا ہمارے ساتھ۔ کہنے لگے ہم نے پھر کسی ترجمان کو بلایا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں اتنا ناراض ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے اس نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ تم میری بکریوں کا افسوس کرنے آئے ہو، اور مجھے پتا چلا کہ تم میری بچی کا افسوس کرنے آئے ہو۔ یہ بچی تو اللہ کے پاس جنت کے اندر موجود ہے، اس کا کیا افسوس کرنا؟ یہ بکریاں حرام موت مر گئیں، نہ اس کو حلال کیا جا سکا، نہ یہ کسی کے کام آئی، میں سمجھا تم اس کا افسوس کرنے آئے۔ یہ بچی تو اللہ کے پاس ہے، جنت کے اندر مزے کر رہی، مسلمان کی بیٹی تھی۔ اتنا ایمان اس کا اور اتنی وضاحت تھی اسے موت کے بارے میں، اور اہل ایمان مرنے کے بعد جنت میں جاتے اتنا یقین تھا اسے۔ تو اگر کرونا وائرس سے ہی موت آ جائے، ڈرنے کی کیا بات؟ اگر تیاری کی ہوئی ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے موت کی ظاہری حالت سے نہ ڈریں کہ موت کس شکل میں آئے گی، کیسے آئے گی، بلکہ اپنے انجام سے، اپنے رزلٹ کارڈ سے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو بڑا امیر کبیر ہے، انتہائی آرام دہ بستر کے اوپر مرے، اپنے رشتہ داروں میں، برادریوں میں سب سے آخری سلام لینے کے بعد دنیا سے جائے، لیکن اس کا خاتمہ بھی ایمان نہ ہو، تو ظاہری شکل اس کی موت کی بڑی اچھی ہے، لیکن آنکھ کھلتے ہی، آنکھ بند ہوتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی اس کے لیے جہنم کا راستہ اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں۔ تو مسلمان کو تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں، بڑی واضح ہوتی ہیں کہ موت کے ظاہر سے نہ ڈرے، اصل اپنے انجام سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔